میں نے وقار زکا کا ایک انٹرویو دیکھا ہے. اچھا اب تو جس میں آپ ان کے آپ جو اپنے سابقہ شوہر ہیں ان کی جنسی قوت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی نہیں, یہ تو میں نے دیکھا نا, دیکھیں ایگزیکٹلی میں نے دیکھا, میری آنکھوں نے دیکھا, آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے. لیکن یہ ایڈیٹنگ کا بھی کمال ہے کہ جس قسم کی انہوں نے ایڈیٹنگ کی پروگرام کا, یہ اس شخص کا تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کیونکہ دیکھیں آپ نے مجھے انٹرویو پہ بلایا اور جو ہمارے کوآرڈینیٹر لاہور کے انہوں نے آپ کا مینشن کیا. آپ یقین کریں کہ میں نے ریسرچ بھی نہیں کی کہ آپ کس قسم کے سوالات کرتے ہیں, کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ ہر ایک کو ٹائم دینا چاہیے. میں وہ نہیں بننا چاہتی جن کی باتیں مجھے پسند نہیں ہیں. یعنی کہ اگر میں اپنے پسندیدہ اینکرز کو یا پسندیدہ صحافیوں کو سامنے بٹھا کے اور ایک فرمائشی پروگرام کروں, میں اس کی قائل نہیں ہوں, کیونکہ میں نے خود کبھی نہیں کیا بطور صحافی. جی, لیکن جس شخص کا آپ ذکر کریں وہ اس لیے غلط ہے کیونکہ جب بھی کوئی انٹرویو آپ کا لیتا ہے یا میں کسی کا انٹرویو لیتی ہوں اور آپ کو وہ کانٹیکٹ ہوتا ہے, تو پہلی بات یہ کہ آپ اپنی انٹیگریٹی کو مینٹین کرتے ہیں. جس طرح سے وہ انٹرویو ہوا, ایک ریکارڈڈ انٹرویو ہوا, بہت زیادہ اس میں ایڈیٹنگ کی گئی, بہت انفیئر ریپرزنٹیشن کی گئی, جو کہ بالکل غلط ہے. اور یہ منع کیا انہیں نہیں, ریکارڈڈ تھا, منع کرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں اب آج میں آپ سے انٹرویو کر رہی ہوں اور آپ پہلا سیکنڈ جوڑ کے آخری سیکنڈ کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ ظاہر ہے ایک تو میں آپ کو آئندہ انٹرویو نہیں دوں گی. نہیں, آئی نو, لیکن مقصد یہ ہے کہ میرا نہیں اس سے نقصان ہوتا. دیکھیں اس سے اس شخص کا انٹیگریٹی افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں. تو میں اس شخص کے بارے میں یا وہ تو میں انٹرویو کو ڈسکس ہی نہیں کروں. دوسری بات یہ کہ جو سوالات ہیں, تو آئی ریئلی تھنک, آئی جینوئنلی بلیو کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اکتوبر 2023 میں, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک اہیڈ. مائی لائف از ایک 9 سال پرانی آپ بات کر رہے ہیں. آئی تھنک پورے پاکستان کو اب آگے سوچنا چاہیے کیونکہ جو شخص اب قید میں ہے دیٹ پرسن از probably not going to be a part of the elections also. آپ کا کمنٹ جو تھا وہ صرف ایک شخص کے متعلق نہیں تھا, نہیں آپ کے سابقہ دوسرے بھی شوہر ہیں ان کے متعلق بھی تھا. وہ کمنٹ سے ایک بات سننے سے میں سمجھ رہی ہوں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, یہ ہے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اگر جب ہم انفارمیشن کو صحیح طرح سے نہیں پہنچاتے, آپ نے کمنٹ کر دیا, کیا آپ اس کمنٹ پہ کھڑی ہیں یا وہ غلط تھا تو آپ اس میں معافی مانگتی ہیں؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے جی تو آپ کو جواب سننے کی ہمت ہونی چاہیے, کیونکہ مجھے جواب دینے کی ہمت ہے. تو میں نے جو کچھ بھی کیا ہے ان لائک ادر پاکستانیز, میں نے پبلکلی کیا ہے. کتاب میں نے لکھی ہے تو میں نے کسی اور اینکر کو ٹی وی پہ بٹھا کے ایک خاتون کو اٹیک نہیں کروایا. میں ہمت رکھتی ہوں کہ آپ سوال کریں تو میں خود جواب دوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں کسی اینکر کو کہوں کہ جا کے یہ انٹرویو کرو یا جاؤ اس خاتون کو یہ الفاظ استعمال کرو اور پاکستان میں بیٹھ کے کرو. اور میں یہ بھی ہمت رکھتی ہوں کہ اگر میں کچھ دیکھتی ہوں یا کچھ سمجھتی ہوں کہ کہنا چاہیے تو میں خود کہنے کی ہمت رکھتی ہوں. اگر آپ سوال پوچھیں گے اس نیت سے کہ ہو یہ تو پاکستانی عورت کو نہیں کہنا چاہیے, تو پھر آپ کو یہ سوال کرنا نہیں چاہیے. آپ کا حق ہے, آپ جیسے مرضی کہیں, جو آپ کے خیالات ہیں, آپ کو آزادی ہے. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے خود کہا نا ایڈیٹنگ, یا آپ نے کہیں اور بھی کمنٹ کیا ہو. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ انٹرویو میں اس لیے نہیں ڈسکس کرنا چاہتی کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ ہیوی ایڈیٹنگ والا, کیونکہ وہ میں نے اس میں ایک بٹ ہے جہاں میں مغرب کی نماز, کیونکہ وہ بہت لمبا ہو گیا تھا اور وہ ایک ہمارے بڑے کلوز کانٹیکٹ تھے جو کہ بڑے ڈیسنٹ ہیں, بڑی زیادہ انہوں نے منتیں کر کے وہ انٹرویو ریکویسٹ کیا تھا. تو آئی ایکسپیکٹ کہ اگلا شخص کم از کم ایک ایک گریس سے اور انٹیگریٹی سے انٹرویو کنڈکٹ کرے. لگا بعد میں جب وہ چیزیں چھپی نشر ہوئی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. آئی ڈونٹ کیئر. دیکھیں فاروق, زندگی میں لوگوں کی جو میرے بارے میں اوپینین ہے یا لوگ میرے بارے میں جو کچھ, اگر کسی کی ولاگ چل رہا ہے, اگر آپ کو کوئی کلک بیٹ مل رہا ہے, اگر آج آپ کو اس بات پہ بہت زیادہ ویوز ملتے ہیں اور آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے, مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوگا. میں چاہتی ہوں ہر ایک کا روزگار پاکستان میں واپس پاکستان میں آئی ہوں کہ میری واپس پاکستان میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اور خاص طور پہ خواتین جو ہیں ان کے روزگار میں اضافہ ہو. تو میں نے تو جس نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے, جو کچھ لکھا ہے, جو کچھ کیا ہے,
میرا رب ان کے ساتھ جو کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے. اور میں اس لیے نہیں بات کرنا چاہتی کیونکہ جن کے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے وہ آئی تھنک دس از ناٹ دا ٹائم. جب وہ پاورفل تھے, جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تب آپ یہ انٹرویو دیں گی, یعنی اس وقت آپ اس پہ بات کر سکیں گے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ویری پازیٹیو کہ بائی دا ٹائم وہ جیل سے واپس آئیں گے, I hope کہ پاکستان will be moving forward towards a recovery, towards a rebuilding, and I think کہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ان کا جیل سے باہر آنا نہیں, پاکستان کی ریکوری بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ وہ جیل سے بھی ریکور کر کے آئیں اور پاکستان بھی ریکور کرے. آئی ہوپ آلسو کہ ہم جس طریقے سے بات کر رہے ہیں, بیکاز یو سی میں نے 2018 میں وہ کیا جس کی ضرورت تھی, آج میں 2023 میں وہ کرنا چاہ رہی ہوں جس کی میں سمجھتی ہوں ضرورت ہے. اینڈ آئی ول ڈیسائڈ. دیکھیں اس وقت مجھے کہہ رہے تھے کتاب مت لکھو, اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو. نہ میں نے 2018 میں کسی کی بات سنی, نہ میں 2023 میں کسی کی بات سن رہی ہوں. کتاب لائیں. میں اپنی مرضی سے اپنا وقت کا تعین کرتی ہوں کہ کس وقت میں نے کیا کرنا ہے, جو میں سمجھتی ہوں میرے ضمیر کے مطابق. اور اس لیے کیونکہ میں کوئی ولاگر کیا سمجھ رہا ہے, کوئی آڈینس کیا سمجھ رہی ہے, کوئی سیاسی لیڈر کیا سمجھ رہا ہے, یا کوئی اور پاورفل لابی جو سمجھ رہی ہے, نہ ہم نے کبھی ان کی ڈر سے, نہ ان کی ہدایت پہ, نہ ان کے برادرانہ مشورے پہ عمل کیا, انلیس کہ وہ ایکچولی کوئی ایسی بات ہو کہ آپ کو لگے کہ صحیح ہے. آج 2023 میں آئی تھنک کہ جو بات ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے, اگلے 3 مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے, اگلے 1 سال میں کیا کرنا ہے. میں واپس یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہوں. آپ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ اب جو میرے موجودہ شوہر ہیں وہ میری پرسنالٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں. دیکھ لیں, ایک بات ہے, ڈو یو ریئلی تھنک کہ مجھ جیسی خاتون اگر وہ ایک بہت پاورفل انسان کی غلط بات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی اینڈ واکس اوے, اور اس کے بعد بھی ایک پاورفل انسان پاورفل لابی کے ساتھ پنگا لینے کی ہمت رکھتی ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا ولاگر, کوئی سیلف پروکلیم بڑا اینکر, کوئی بہت بڑا سینئر تجزیہ نگار یا کسی آڈینس کی ٹرولنگ, ڈو یو تھنک اٹ بادرز می؟ سو اف دیٹ آنسرز یور کویسچن کہ جو کچھ میں نے زندگی میں کیا ہے یہ ایسے سامنے کیا ہے, ایسے ہی ہوا ہے نا. آپ نے مجھے BBC پہ دیکھا, دروازے بند کر کے نہیں کیا. BBC پہ پرائم ٹائم پہ ہم کام کر رہے تھے. اگر پاکستانی آڈینس کو یہ بتایا گیا کہ اوہو ہو یہ کیا کر رہی ہیں, آئی ایم ویری پراؤڈ of every statement, every action, every job that I have done. I own it. میں ڈھکے چھپے کام کرنے کی قائل نہیں ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جس سامنے تو ایک قسم کا آپ کو حلیہ دکھائیں اور ذاتی زندگی ان کی مختلف ہو.